ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں ایک غریب جولاہا رہتا تھا۔ قسمت سے اس کی شادی ہو گئی۔ بیوی نے چولہا سنبھالا تو اسے گھی شکر لگا کر روٹی پکا کر دی۔ جولاہے نے جی بھر کر روٹی کھائی اور اپنے ہاتھ اپنے بازو سے پونچھ لیے اور کمر سیدھی کرنے کو 2 گھڑی لیٹ گیا۔ یہ گرمیوں کا موسم تھا۔ مکھیوں نے بازو پر یلغار کر دی۔ جولاہے نے تنگ آ کر بازو پر ایک ہاتھ جو مارا تو بہت سی مکھیاں وہیں ڈھیر ہو گئیں۔ گنی تو 30 نکلیں۔ جولاہے نے اپنی نئی نویلی دلہن پر رعب جماتے ہوئے کہا، بیگم دیکھی میری بہادری، ایک ہی وار میں 30 کے 30 دشمن ڈھیر کر دیے۔ آئندہ سے مجھے تم 30 ماہ خاں کہہ کر بلایا کرنا۔ بیوی نے جواب دیا، اجی میں تو کہہ دوں مگر سارا گاؤں تمہاری 7 نسلوں سے واقف ہے، وہ تمہیں کیوں خان مانیں گے؟ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس گاؤں میں سیلاب آ گیا اور ان دونوں میاں بیوی کو گاؤں چھوڑ کر دوسرے گاؤں جانا پڑا۔ دونوں میاں بیوی اس گاؤں میں آ کر خوشی خوشی رہنے لگے، لیکن 30 مار خاں کے پاس کوئی ملازمت نہیں تھی۔ اس نے ملازمت تلاش کرنی شروع کی۔ پتہ چلا کہ بادشاہ کی فوج میں بھرتی ہو رہی ہے۔ 30 مار خاں ادھر پہنچے۔ دروغہ نے نام پوچھا تو کہنے لگے کہ میں 30 مار خاں ہوں، ایک وار میں 30 دشمنوں کو ڈھیر کرنے والا بہادر 30 مار خاں۔ دروغہ اس کی بات سن کر اس سے بہت متاثر ہوا اور جا کر فوراً بادشاہ کو اس کی خبر دی۔ دروغہ جا کر بادشاہ سے بولا، حضور ایک آدمی آیا ہے فوج میں بھرتی ہونے کے لیے جو ایک ہی وار میں 30 دشمنوں کو مار گراتا ہے۔ بادشاہ بہت بےتاب ہوا اور وہ جلد از جلد ایسے بندے سے ملنا چاہتا تھا۔ اس نے درباریوں کو حکم دیا کہ اس بندے کو فوراً اس کے دربار میں حاضر کیا جائے۔ 30 مار خاں بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ادب سے بادشاہ کو سلام کیا اور بادشاہ کے سامنے بھی وہی باتیں دہرائیں جو وہ دروغہ کے سامنے بول چکا تھا۔ بادشاہ یہ سن کر بہت خوش ہوا اور اس کی خوب تکریم کی۔ یہ دیکھ کر اس کے پرانے درباری حسد کا شکار ہو گئے۔ انہوں نے بادشاہ کو کہا کہ حضور شکر ہے کہ ایک ایسا بڑا پہلوان آپ کے دربار میں آیا ہے، اب یہ ضرور ان 7 خونخوار ڈاکوؤں سے ہماری رعایا کو نجات دلائے گا جو پہاڑوں میں مسافروں کو قتل کر کے ان کا مال لوٹ لیتے ہیں۔ بادشاہ کو اپنے درباریوں کا یہ آئیڈیا پسند آیا اور اس نے 30 مار خاں کو اس پہاڑی پر ڈاکوؤں کا خاتمہ کرنے کا حکم دے دیا۔ 30 مار خاں کے ہاتھ پیر یہ سن کر پھول گئے۔ وہ بہت پریشانی کے عالم میں گھر واپس پہنچا اور بیوی کو کہا، ارے چلو باغ چلتے ہیں یہاں سے، یہ نہ ہو لینے کے دینے پڑ جائیں اور میں جان سے جاؤں۔ 30 مار خاں کی بیگم نے اسے تسلی دلاسا دیا اور 7 میٹھے پراٹھے زہر ملا کر پکا دیے اور 30 مار خاں کو کہا، جاؤ جی آپ پہاڑوں پر جاؤ اور کچھ مال اور یہ پراٹھے ایک گٹھری میں باندھ لو۔ ڈاکو آئیں تو دور سے ہی ان کو دیکھ کر گٹھری پھینک کر بھاگ جانا اور چھپ کر ان کو دیکھتے رہنا۔ 30 مار خاں نے اپنی بیگم کی بتائی ہوئی بات پر عمل کیا۔ ڈاکوؤں نے اسے جب گٹھری پھینک کر بھاگتے دیکھا تو رک کر گٹھری کھولی اور اس میں مال و دولت دیکھ کر اسے آپس میں بانٹنے لگے۔ سامان کے ساتھ بندے 7 میٹھے پراٹھے دیکھ کر ان کی بھوک چمک اٹھی۔ سب نے ایک ایک پراٹھا اٹھایا اور سب وہیں ڈھیر ہو گئے۔ 30 مار خاں چھپ کر انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس نے ان کا مال و دولت اور ہتھیار اپنی گٹھری میں باندھے اور بادشاہ کے دربار میں آ کر اس کے سامنے ڈھیر کر ڈالے۔ بادشاہ یہ مال دیکھ کر بہت خوش ہوا، لیکن پھر اس نے دیکھا کہ ہتھیار تو کل 7 تھے۔ اس نے پوچھا، خان صاحب آپ کے ہتھیار کہاں ہیں؟ 30 مار خاں نے فخر سے سر بلند کر کے کہا، مجھے پتا چلا تھا کہ وہ صرف 7 ہیں، 20-30 لوگ ہوتے تو میں ہتھیار لے کر ان کے مقابلے پر نکلتا،
میں تو ایک وار سے ہی 30 کو مار ڈالتا ہوں، یہ تو صرف 7 تھے اور ان کو مارنے کے لیے صرف میرے ہاتھ ہی کافی تھے۔ بادشاہ 30 مار خاں سے بہت متاثر ہو چکا تھا، اس نے فوراً اس کو اپنی فوج کا سپہ سالار بنا دیا۔ 30 مار خاں کی تکریم دیکھ کر درباری مزید حسد میں مبتلا ہوئے، کہنے لگے کہ حضور، ایک آدم خور چیتے نے قریبی گاؤں میں ادھم مچایا ہوا ہے، کوئی اسے مار نہیں سکا اور وہ درجنوں آدمی کھا گیا ہے، اسے تو صرف 30 مار خاں جیسا بہادر ہی قابو کر سکتا ہے۔ بادشاہ نے کچھ سوچا اور پھر 30 مار خاں کو اس حویلی میں جانے کا حکم دے دیا۔ 30 مار خاں اور اس کی بیوی حویلی پہنچے ہی تھے کہ موسلادھار بارش برسنے لگی۔ وہ تیزی سے کمرے میں گھسے ہی تھے کہ دروازہ کھلا پا کر چیتا بھی حویلی میں آ پہنچا۔ 30 مار خاں نے دروازے کی جری سے دیکھا کہ باہر صحن میں چیتا گات لگائے بیٹھا ہے، اونچی آواز میں بولا، تلوار پکڑاؤ، میں ابھی جا کر اس چیتے کی بوٹی بوٹی کرتا ہوں۔ بیوی کہنے لگی کہ اجی خان صاحب، اس اندھیری رات میں چیتا بہت خطرناک ہوگا۔ 30 مار خاں کہنے لگا، کیا میں چیتے سے ڈرتا ہوں؟ ایسے 100 چیتے مار چکا ہوں میں، مجھے ڈر تو ٹپکے کا ہے، چھت سے ٹپ ٹپ ٹپکا گر رہا ہے، مجھے اس کا خوف ہے، ایسے 1000 چیتوں کو یہ ٹپکا کھا جاتا ہے۔ چیتا ڈر گیا کہ یہ ٹپکا نہ جانے کیا بلا ہے جو 1000 چیتوں سے بڑھ کر خطرناک ہے۔ وہ ڈر کر سٹور میں چھپ گیا تاکہ ٹپکے سے بچ سکے۔ 30 مار خاں نے یہ دیکھتے ہی باہر کی طرف دوڑ لگائی اور جلدی سے جا کر سٹور کا دروازہ بند کر دیا۔ اگلی صبح 30 مار خاں نے بادشاہ کو پیغام بھیجا کہ اس نے چیتے کو زندہ پکڑ لیا ہے۔ بادشاہ سلامت اپنے سپاہیوں کے ساتھ حویلی آئے تو واقعی ہی کیا دیکھتے ہیں، چیتا سٹور میں بند ہے۔ بادشاہ نے 30 مار خاں سے پوچھا، 30 مار خاں، کن ہتھیاروں سے تم نے چیتے کا مقابلہ کیا ہے؟ 30 مار خاں نے مونچھوں کو تاؤ دے کر فرمایا، ہتھیار کیسے حضور؟ کیا ایک آدم خور چیتے کو قابو کرنے کے لیے بھی ہتھیار کی ضرورت ہوتی ہے؟ میں نے اسے دونوں کانوں سے پکڑا، کاندھے پر لادا اور اس کو کوٹھری میں بند کر دیا۔ چیتے کو سپاہی پنجرے میں بند کر کے شہر کی طرف چلے اور آگے آگے ہاتھی پر بادشاہ اور 30 مار خاں سوار تھے۔ پرانے درباری یہ دیکھ کر خوب جلے اور انہوں نے پڑوس ملک دشمن بادشاہ سے ساز باز کر کے اسے ملک پر حملہ کرنے کو راضی کر لیا۔ بادشاہ کو دشمن کے حملے کی خبر ملی تو اس نے 30 مار خاں کو حکم دیا کہ وہ فوج لے کر جائے اور دشمن کا مقابلہ کرے۔ 30 مار خاں بہت پریشانی میں گھر پہنچا اور اپنی بیگم سے بولا، بیگم میں کیا کروں؟ میں تو زندگی بھر گھوڑے پر نہیں بیٹھا، بہتر یہی ہے کہ ہم یہاں سے بھاگ چلتے ہیں۔ بیگم نے 30 مار خاں کو تسلی دی اور کہا، اجی اتنی ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، تم اپنے پاؤں گھوڑے کی رکابوں سے باندھ لینا اور یوں تم گھوڑے سے نہیں گرو گے، جب حملہ شروع ہو تو اپنا گھوڑا تیز بگا کر وہاں سے نکل جانا، سب یہی سمجھیں گے کہ تم دشمنوں پر حملہ کر رہے ہو، اگر تمہاری فوج جنگ جیت گئی تو واپس فوج میں مل جانا، ہار گئے تو جان بچا کر بھاگ جانا۔ 30 مار خاں نے ایسا ہی کیا، اس نے سپاہیوں کو رکابوں سے پاؤں باندھنے کا حکم دیا تو وہ ہکے بکے رہ گئے۔ 30 مار خاں نے ان کی حیرت دیکھ کر کہا، دشمن کو دیکھتے ہی میں طیش میں دیوانہ ہو جاتا ہوں اور گھوڑا میری رفتار کا ساتھ نہیں دے پاتا، اس لیے گھوڑے کے ساتھ پاؤں باندھنا ضروری ہے۔ سپاہی نے پیر باندھ کر یہ سوچا کہ اب خان صاحب خود سے گھوڑے کو ایڑ تو لگا نہیں سکتے اور گھوڑے کی پشت پر ایک تھپکی پوری قوت سے جما دی تاکہ وہ 30 مار خاں صاحب کی رفتار کا ساتھ دے سکے۔ گھوڑا
تیر کی طرح صفوں سے نکلا اور دشمن کی طرف دوڑا۔ خود کو تن تنہا دشمن کی طرف جاتے دیکھ کر تیسمار خاں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ ایک درخت کے نیچے سے گزرتے ہوئے انہوں نے گھبرا کر اس کی شاخ کو مضبوطی سے پکڑا اور لٹکنے کی کوشش کی، مگر بھول گئے کہ پیر گھوڑے سے بندھے ہیں۔ درخت کی جڑ کو دیمک کھا چکی تھی، وہ اکھڑ کر ان کے سر پر آن گرا۔ گھوڑا درخت سمیت ان کو لے کر دشمن کی صفوں کی طرف برق کی رفتار سے بڑھا۔ دشمنوں نے دھول کا ایک بادل انتہائی تیز رفتاری سے اپنی طرف بڑھتے دیکھا، اور جب دھول چھٹی تو یہ دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے کہ ایک درخت تیر کی مانند ان کی طرف بڑھا چلا آ رہا ہے۔ وہ خوف سے کانپنے لگے کہ کوئی جادوگر ان پر حملہ کر رہا ہے، اور اس کے جادو سے درخت اپنی جڑوں سے اکھڑ کر ان پر حملہ آور ہو گئے ہیں۔ انہوں نے حواس باختہ ہو کر ہتھیار پھینکے اور میدان جنگ سے فرار ہو گئے۔ تیسمار خاں دشمن کو تن تنہا شکست دے کر واپس پلٹے تو بادشاہ نے قلعے سے باہر نکل کر ان کا خود استقبال کیا اور ان کو بہت سے انعامات سے نوازا۔ ایسا جیدار شخص بھلا کس نے دیکھا تھا جو تن تنہا ایک لشکر کو شکست دے پائے، اور درباری بھی اب تیسمار خاں کی بہادری ماننے پر مجبور ہو گئے۔